یہ بھائی کا سوال ہے، زنانہ مستورات کے لیے اپنے مکان میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ یعنی کہ یہ بھائی کا سوال اصل میں یہ ہے کہ کعبہ شریف کی مسجد میں ثواب ہے 1 لاکھ کا، ایسے ہی ہے، اور مسجد نبوی میں ثواب کتنا ہے؟ 1000 کا، اور کچھ روایات میں آیا ہے 50,000 کا، لیکن وہ روایات جو ہیں ضعیف ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 50,000 کی، اور بخاری کی حدیث ہے 1000 کی۔ کون سی ہے قابل اعتبار؟ بخاری شریف والی، کیونکہ ابن ماجہ والی روایت میں ایک راوی ہیں جو کہ نامعلوم ہیں، ابو الخطاب دمشقی، اور ابن ماجہ والی روایت اگر آپ کو پوری بتا دی جائے تو آپ نے بھی نہیں ماننی۔ ابن ماجہ والی روایت میں کیا آیا ہے وہ ابھی بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے سوال کروں گا، مسجد اقصی میں نماز پڑھے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی بتائیے، جو سنا ہوا بتائیے، شرماتے کیوں ہیں؟ 25,000 بھی کہتے ہیں اور 500 بھی کہتے ہیں۔ جس ضعیف روایت میں یہ آیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ مسجد اقصی کا ثواب بھی اتنا ہی ہے، تو کیا مسجد نبوی مسجد اقصی برابر ہے؟ تو ضعیف روایت کو لیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مسجد اقصی مسجد نبوی برابر ہیں، اور وہاں پہ آپ نے ماننا نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے بھی نہیں ماننا۔ تو میرے بھائی وہ روایت ضعیف ہے، صحیح روایت وہ ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے سعودی علماء کرام کو۔ کلمہ حق کہتے ہیں، جب وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ہے، تو نقصان آپ کو زیادہ ہے کہ ان کو زیادہ ہے؟ اور جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو نقصان زیادہ ہے کہ آپ کو؟ آپ تو 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، اور کن کو نقصان زیادہ ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا فائدہ کس میں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کا دین وہ پیش کریں جو واقعی اوپر سے نازل ہوا ہے، سنی سنائی باتیں نہیں، ضعیف روایتیں نہیں، جن روایات میں شک و شبہ ہو وہ آپ کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال کعبہ شریف میں 1 لاکھ کا، یہاں پہ 1000 کا ثواب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ثواب مسجد میں زیادہ ہے کہ گھر میں زیادہ ہے؟ جی میرے بھائی، عورتوں کے لیے ثواب کہاں پہ زیادہ ہے؟ گھر میں ثواب زیادہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان اور امام احمد روایت کرتے ہیں، جناب ام حمید الساعدیہ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، انی احب الصلاۃ معک، اللہ کے رسول میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ کی امامت میں نماز پڑھوں۔ کہنے والی کون ہے؟ خاتون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ام حمید مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تمہاری وہ نماز جو محلے کی مسجد میں ادا کرو گی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے، اور تمہاری وہ نماز جو اپنے گھر میں ادا کرو گی محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے اندرونی کمرے میں ادا کرو گی وہ صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ شریعت کیا چاہتی ہے؟ کیا پیغام مل رہا ہے ایسے؟ جی شریعت عورت کے لیے کیا چاہتی ہے؟ پردہ کرے، گھر کے اندر رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہ چاہتی ہے شریعت، یہ چاہتا ہے دین اسلام۔ اور دین اسلام کو ماننے والے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ عورت ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلے، رکن اسمبلی بنے، وزیر اعظم بنے، منسٹر بنے۔ وہ کہتے ہیں اگر عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالیں گے تو آپ کی ملک کی آدھی آبادی عمل کے کام کے بغیر رہے گی، تو اقتصادی طور پہ بڑا نقصان ہوگا۔ اقتصادی طور پہ کیا ہوگا جی؟ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں مرد و عورت برابر ہیں۔ یہ مولویوں کو کیا پتا مرد و عورت کیا ہے؟ برابر ہیں۔ وہاں پہ برابر کر لیے ہم نے۔ کیوں جی؟ امریکہ میں کتنی دفعہ کوئی خاتون صدر بنی ہے جی؟ کیوں؟ آپ نے تو سارے موقع دیے، آپ نے تو کہا کہ وہ برابر ہیں، موقع دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں بن سکی؟ ہمیں بتائیں۔ آپ کے برطانیہ میں ہماری ہوش میں ایک عورت بنی ہے اب تک، ابھی شاید دوسری آئی ہے،
اور آپ کی جو کابینہ ہے وہاں اس میں بھی ایک آدھ عورت ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے تو برابر کیا تھا, ساری سہولتیں آپ نے دی, تو عورت اوپر کیوں نہیں آ سکی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جو خالق ہے اس کو معلوم ہے کہ مرد کو کیسے بنایا, عورت کو کیسے بنایا. الا یعلم من خلق, اللہ نے عورت کی طبیعت میں یہ چیز نہیں رکھی کہ وہ گھروں سے باہر نکلے اور ایسے کام کرے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے. عورت سے کہا تو گھر میں رہ, تیرا خاوند دھکے کھائے گا, سڑکوں پہ جائے گا, کمائے گا, تیرا خرچہ اس کے ذمے, تیرا لباس اس کے ذمے, تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کام کر, اے سی کے نیچے بیٹھ کے کام کر. اور حقوق دینے والوں نے کیا کہا؟ نہیں, باہر نکل, ہم مرد ہیں, لوہار ہے, تجھے بھی لوہار بننا پڑے گا, ہم ترخان ہے, تجھے بھی ترخان بننا پڑے گا, کیونکہ تو برابر ہے ہماری طرح. بتائیے حقوق کس نے دیے؟ اور حقوق کس نے دیے میرے بھائی عورت کو؟ کہتے ہیں نہیں جی اسلام میں آیا ہے کہ عورت جو ہے اس کی وراثت مرد کے مقابلے میں کتنی ہے؟ کہتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. تمہارے ہاں ظلم ہوگا, ہمارے ہاں نہیں. کیوں؟ اگر اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے تو یہ دیکھیں اسلام نے عورت پہ ذمہ داریاں کیا عائد کی ہیں. جب وہ بیٹی ہے اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے, جب شادی ہو جائے اس کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے, بیٹے جوان ہو جائے اس کا خرچہ بیٹوں کے ذمے ہے, اس کے ذمے تو کچھ نہیں ہے. بلکہ ذرا ایک مثال سمجھیے گا, کہیں پہ ایک والد فوت ہوتا ہے, ایک لڑکا چھوڑتا ہے, ایک لڑکی چھوڑتا ہے, 150 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے. 100 روپیہ کس کو ملے گا؟ لڑکے کو, اور 50 روپے اب یہ شوٹ ڈال دیں گے, لو جی ظلم ہوا ہے. لیکن آئیے دیکھیے ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پہلے خرچہ باپ کے ذمہ تھا, بھائی کے ذمہ ہے. بھائی شادی کرے گا تو پہلے مکان بنائے گا آنے والی بیوی کے لیے, اسلامی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اور اس کو حق مہر بھی دینا ہے. جہیز لینا نہیں ہے بلکہ حق مہر دینا ہے, وہ بھی اس کو کمانا پڑے گا. پھر جب وہ آ جائے گی اس کو خرچہ بھی دینا ہے, اولاد ہو جائے گی مزید خرچہ بڑھ جائے گا. اور اس لڑکی نے 50 روپے لیے ہیں, ابھی تک اس کو پتہ نہیں خرچ کہاں پہ کرنے ہیں. پہلے بھائی خرچ کر رہا ہے, شادی ہوئی تو اوپر سے حق مہر مل گیا, آپ کہیں 100 روپے مل گیا. پہلے 50 سے اب کتنے ہو گئے؟ 150 روپیہ. اب خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ تو یہ 150 روپے کا کیا کرے گی؟ اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں, اسی لیے اسلام نے عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا, اسلام نے انصاف کیا ہے, برابری نہیں دی. کیا کیا ہے؟ ذرا بولیے گا. اسلام نے مرد و عورت میں برابری نہیں کی, اسلام نے انصاف کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے 2-3 بیٹے ہیں, ایک 20 سال کا ہے, ایک 10 سال کا ہے, ایک 5 سال کا ہے. اگر برابری والوں کا نعرہ لیں گے تو آپ یومیہ خرچہ 20 سال والے کو بھی 100 روپیہ دیں گے, 10 سال والے کو بھی کتنا خرچہ دیں گے, اور 5 سال والے کو بھی. یہ ہے برابری. اور انصاف کیا ہے؟ بڑے کا خرچہ زیادہ ہے, اسے کتنا دیں گے؟ اسے آپ 100 روپیہ دیں گے, اور یہ 10 سال والے کو 50 روپیہ دیں گے, 5 سال والے کو 10 روپیہ دیں گے, شاید وہ بھی دینے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ ہے انصاف. اسلام میں کیا ہے اور ان کے ہاں کیا ہے؟ مساوات, برابری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو, اسلام چاہتا ہے کہ وقرن فی بیوتکن, کہ ہماری مائیں بہنیں ٹک کر گھر میں بیٹھیں. کبھی ضرورت تو جا سکتی ہیں, حرام نہیں ہے, لیکن ان کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کرنا, یہ کہنا کہ اسمبلی میں قانون بنائیں گے کہ اتنی سیٹیں عورتوں کے لیے ہیں, یہ برابری ہے. یہ تو آپ ان کو زبردستی آگے لا رہے ہیں. اگر برابری ہے تو ان کو کہیں لڑو الیکشن, تم بھی کرو میں مردوں کی طرح. لیکن نہیں جی, ان کو خاص طور پہ کوٹا الگ سے مل جائے گا. یعنی کہ مسلمان جان بوجھ کر اپنی عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ تیری نماز کہاں پہ افضل ہے؟ گھر میں افضل ہے. مسجد نبوی سے بھی گھر میں افضل ہے. مسجد حرام کے مقابلے میں بھی عورت کی نماز کہاں بہتر ہے؟ یہ ایک پہلو ہے شریعت کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتی ہے, آپ روک سکتے ہیں؟
روکنے کی اجازت نہیں ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. تو میرے بھائیو، اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہے ہمیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں مسجد نبوی میں یا پاکستان میں بھی؟ جی شریعت ہر جگہ کے لیے، پاکستان کے لیے الگ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ الگ ہے. عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے دیتے ہیں وہاں پہ؟ کیوں جگہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ تو وہاں عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں. جب آپ ان کو جمعے کا خطبہ نہیں سننے دیں گے، شریعت کا علم نہیں ہوگا، خاوند کے حقوق کا پتہ نہیں چلے گا، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے پتہ نہیں چلے گا، تو میرے بھائی جرم آپ کا ہے. آپ کی بیگم کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے گھر میں میری نماز افضل ہے، لیکن گھر میں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تراویح کی نماز لمبی نماز ہے، میں نہیں پڑھ پاتی. اور یہ خود آپ بھی نہیں پڑھ پاتے، مرد سے کہا جائے گھر میں نماز پڑھ لو تراویح کی، کیا کہتے ہیں گھر میں پڑھیں گے، سستی ہو جاتی ہے جی. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ کی بیگم ہے، اس سے کئی دفعہ گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں جانا چاہتی ہے، آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تو عورتوں کو مسجد میں آنے دیا جائے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کی نماز افضل ان کے گھر میں ہے.